أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حجيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. منافقوں کی کارستانیاں، یہ اطاعت کی باتیں کرتے ہیں اور جب آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو راتوں کو آپ کے فرمان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور اللہ ان کی سازشوں کو نوٹ کرتا ہے. آپ ان کو منہ نہ لگائیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے اور اللہ ہی کارساز ہے، وہی کافی ہے. یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے. اگر وہ اللہ کے پاس سے نہ آیا ہوتا تو یہ اس میں بہت اختلاف اور تضاد پاتے. انہیں جب کوئی بات امن و سلامتی یا خوف و بد امنی کی معلوم ہوتی ہے تو لے اڑتے ہیں، حالانکہ اگر اس کو رسول کے پاس پیش کرتے اور ذمہ داروں تک پہنچاتے تو جو اس کے مطلب کو سمجھ سکتے تھے اور اس کے سرچشمے کا پتہ لگا سکتے تھے وہ حقیقت حال کو جان لیتے. اب اگر اللہ ہی کا فضل و کرم تو پر نہ ہوتا تو تمہاری اکثریت شیطان کے چکر میں پھنس جاتی. بہرحال آپ اللہ کے راستے میں جنگ کریں، آپ اپنے ذمہ دار ہیں اور ایمان والوں کو جنگ پر ابھاریے اور آمادہ کیجیے. امید ہے کہ اللہ کافروں کی طاقت کو آگے بڑھنے سے روک دے، اور اللہ کی طاقت بڑی زبردست ہے اور اس کی سزا بھی بڑی سخت. جو اچھی بات کی سفارش کرے یا اس میں مددگار ہو اس کو اس کا حصہ ملے گا، اور جو غلط بات کی سفارش کرے گا اس کو اس کا گناہ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ملاقات کی راہ و رسم، اور جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کا جواب اس سے اچھا دو یا ویسے ہی جواب دو. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے گا. اللہ کے یہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وہ قیامت کے دن تم سب کو اکٹھا کرے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. سورۃ النساء کی آیات کریمہ آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 87 تک تلاوت کی گئی.
اور ان آیات کریمہ کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ ان آیات میں جس قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، سابق آیات سے بھی یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ وہ ڈھل مل یقین قسم کے لوگ ہیں، یہ کمزور طبیعت کے وہ مسلمان ہیں، یہ وہ نمائشی اسلام کا مظاہرہ کرنے والے افراد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان نے گھر نہیں کر رکھا ہے، مسلمانوں میں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن یہ فرمایا گیا تھا گزشتہ آیات میں کہ جب ان سے یہ کہا گیا مکی دور میں اور ابتدائی دور میں کہ ہاتھ روکے رکھو، جنگ مت کرو، رد عمل میں مبتلا مت ہو، کارروائی کسی قسم کی بھی اپنی ہاتھ میں مت لو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، جب یہ کہا گیا تھا تو یہ ان کے لیے بہت مشکل تھا اور وہ جذبات کی رو میں بہنا چاہتے تھے اور مطالبہ کرتے تھے کہ ہم پر جہاد فرض کیا جائے، لیکن جب جہاد فرض کر دیا گیا تو اب کسمسانے لگے، اب پیچھے ہٹنے لگے، بہانے بنانے لگے، عذر تراشنے لگے۔ اب صورتحال دوسری سامنے آئی اور اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ اے اللہ ابھی جنگ کو اور مؤخر کر دیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا تھا کہ یاد رکھو کہ موت تو آ کر رہنی ہے، اللہ نے اس کا وقت بھی مقرر کر رکھا ہے اور یہ بھی طے کر رکھا ہے کہ کس طرح کس کو کب و کہاں موت آئے گی۔ یہ وہ فیصلے ہیں جو بدلتے نہیں، انسان کو ان کا علم نہیں ہوتا ہے، پردہ غیب میں یہ ساری معلومات ہیں، اور ظاہر ہے کہ انسان کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا، اگلی گھڑی میں کیا کرے گا، اس کو اپنے بارے میں مستقبل کی معلومات کچھ بھی حاصل نہیں، وہ اندازے لگاتا ہے، وہ تخمین کرتا ہے، وہ مستقبل کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ علم غیب کے وسائل اس کے پاس نہیں ہیں۔ یہ فرمایا گیا کہ موت تو تمہیں آ کے رہنی ہے، تم کتنے ہی مضبوط قلعوں کے اندر اپنے کو بند کر لو اور محفوظ کر لو، یہ سمجھو کہ اب تم بڑی پرامن جگہ پر ہو، اب تم خطروں سے بچ گئے ہو، تب بھی موت تو تمہیں دبوچ لے گی، تمہارے بستر پر پکڑ لے گی، گھر میں بیٹھے ہوئے موت تمہارے پاس آ جائے گی، صحت کی حالت میں آئے گی، بیماری میں آئے گی، کسی نہ کسی حالت میں آئے گی۔ اس لیے موت سے بچنے کی کوشش مت کرو، اپنی زندگی کے تحفظ کا انتظام ضرور کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، لیکن اللہ کی طرف سے ہی جب یہ حکم ہو کہ جان کی بازی لگا دو تو لگا دو، جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو کہ مال میرے راستے میں خرچ کر دو تو کر دو، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ کی اطاعت سے ہی انسان کو ملنا ہے جو کچھ ملنا ہے، اور آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہی لوگوں کے لیے طے کر رکھا گیا ہے جو اللہ کی اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کریں گے۔ اب اس کے بعد ان کے بارے میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب یہ سامنے ہوتے ہیں، جب یہ مجلس میں ہوتے ہیں، جب یہ ملاقات کرتے ہیں، جب یہ بیان سنتے ہیں، جب کسی جلسے میں موجود ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ بات کرتے ہیں اطاعت کی، فرما برداری کی، ان میں اور مخلص مسلمانوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ اس وقت صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کی پہچان مشکل ہوتی ہے، کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا مشکل ہوتا ہے، سب ایک ہی مجمع میں ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے دماغوں میں کیا ہے، وہ کیا نیت کر رہے ہیں، انہوں نے کیا پلاننگ کر رکھی ہے، کسی کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم۔ جب کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے، زبان پہ آ جاتی ہے یا عمل میں آ جاتی ہے، اس وقت انسانوں کو معلوم ہوتا ہے، لیکن جب تک انسان اپنے دل میں بات کو چھپا کے رکھتا ہے اور ذہن کی سلوٹوں میں اس کو محفوظ رکھتا ہے، تو سوائے اللہ کے کسی کو بھی اس کا پتہ نہیں ہوتا، نبی کو پتہ نہیں ہوتا، ولی کو پتہ نہیں ہوتا، فرشتے کو پتہ نہیں ہوتا، کسی کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ سامنے بیٹھ کر تو باتیں کرتے ہیں اطاعت و فرما برداری کی، اور اس کے بعد آپ کی مجلس سے باہر نکلتے ہیں تو اب اس کے بعد تبصرے چھاٹتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، خفیہ طور پر آپ کے خلاف
ایمان کے خلاف اور جو مخلص صحابہ ہیں ان کے خلاف یہ ساری سازشیں کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان بنتے ہیں اور ان کو یہ یقین نہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو ان کی باتوں کا پتہ ہے، اور اللہ کے ہاں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، جو بھی یہ بول رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں دماغ میں ان کے جو کچھ ہے وہ اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھیدوں سے واقف ہے، اور بھیدوں سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز چھپی ہوئی اور ڈھکی ہوئی ہے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ آپ ان کی پرواہ مت کریں، آپ ان کی وجہ سے پریشان مت ہوں، آپ اپنے مشن کو جاری رکھیے، اپنی بات کہتے رہیے، اپنا حکم دیتے رہیے۔ جو آپ کے مخلص صحابہ ہوں گے، جو آپ کے صحیح معنی میں رفیق ہوں گے، جو آپ کے جانثار ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور ان کا آپ کے ساتھ ہونا کافی ہوگا، اور اللہ کی نصرت ہوگی اور اللہ کی مدد ہوگی۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ یہ اتنے محروم ہیں، یہ ایسے سفیہ ہیں، یہ اتنے احمق قسم کے لوگ ہیں کہ ان کو اس کی توفیق نہیں کہ یہ قرآن پاک پر تدبر کر سکیں، قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ قرآن ان کی زبان میں اتارا گیا ہے، قرآن عربی زبان میں، فصیح زبان میں، بلیغ زبان میں، آسان زبان میں ان کو مخاطب کر رہا ہے، لیکن ان کے دماغوں میں دنیا داخل ہے اور شیطان کے انڈے بچے ہیں، ان کی دنیا ان کے دماغوں کے اندر اور دلوں کے اندر باطل نے گھونسلے بنا رکھے ہیں، اس لیے ان کو اس کی توفیق نہیں ہے کہ ان کا دماغ فہم قرآن کے لیے مشغول ہو، ان کو اس کی توفیق نہیں ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کے معنی کو سمجھیں اور قرآن پر تدبر کریں اور قرآن پر غور کریں اور قرآن کو موضوع بنائیں اور قرآن ہی کو گائیڈ بک سمجھیں اور قرآن سے ہدایت حاصل کریں۔ اس کی ان منحوسوں کو، ان محروموں کو، ان بدقسمتوں کو توفیق نہیں ملتی۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، ان کے دلوں میں تردد بھی ہے، شبہ بھی ہے، مسلمان ضرور ہیں اور آپ کے پاس بھی آتے ہیں اور مجلس میں بھی بیٹھتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کھوکھلا پن ہے اور ان کے دلوں میں ایمان گہرا نہیں ہے، تو ان کا حال یہ ہے کہ قرآن پاک پر تدبر کرتے نہیں ہیں، اور اگر کچھ کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہوگا کہ دماغ پر زور لگاتے ہوں گے تو بے توفیقی کی وجہ سے ان کے سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اگر یہ کلام اللہ کا نہ ہوتا تو اس میں تضادات ہوتے، کنٹرڈکشنز ہوتے، تعارض ہوتا، لیکن از اول تا آخر قرآن پاک کا ایک دریا بہتا چلا جا رہا ہے، قرآن پاک کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، قرآن پاک میں ایک یکسانیت ہے، ایک ہم آہنگی ہے، ایک جلال بھی ہے اور ایک جمال بھی ہے اور کمال بھی ہے، اور قرآن پاک کے مضامین کے اندر جو ایک یکسانیت ہے جو اس بات کو بتا رہی ہے کہ اس کا سرچشمہ ایک ہے، مصدر ایک ہے، مرجع ایک ہے، وہ ذات باری تعالی ہے، وہ متکلم اعلیٰ ہے، وہ اس کائنات کا خالق بھی ہے اور اس کا مالک بھی ہے، اور اس کائنات کے لیے اور خاص طور پر جن و انس کے لیے قانون ساز ہے۔ کاش کہ ان کو اپنے رب کا علم حاصل ہوتا، اس کی صفات کا ادراک ہوتا، یہ اپنے رب کے افعال و تصرفات کو سمجھتے۔ اگر ان کو یہ دولت حاصل ہوتی تو ان کا انداز دوسرا ہوتا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ باطل پروپیگنڈے کے شکار ہوتے ہیں، اور جو بات بھی معاشرے میں چلا دی جاتی ہے، کوئی بات پروپیگنڈے کی ہوتی ہے، جو بھی میڈیا کہتا ہے یہ اس کو لے کر اڑتے ہیں، براہ راست تحقیق کرنے کا ان کو موقع نہیں ملتا ہے، اور ہر بات کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، خود بیمار ہیں، دوسروں کو بیمار بناتے ہیں، خود جھوٹے اور باطل میڈیا سے متاثر ہیں، دوسروں کو بھی چاہتے ہیں کہ اس کے زہر سے آلودہ کر دیں۔ یہ ان کی وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی صفوں میں دراڑ پیدا کر دیتے ہیں، آپس میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں، یہ اتحاد کو پارا پارا کرتے ہیں، یہ اجتماعیت کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، امت کے اندر تفرقہ برپا کرنے کا یہ سبب بنتے ہیں۔ فرمایا کہ کوئی بات بھی ہو، امن کی ہو یا خوف کی ہو، کوئی بات ہوتی ہے تو اس بات کو یہ لے اڑتے ہیں اور اس کو پھیلانے لگتے ہیں اور اس کا چرچا تذکرہ کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا کہ اصول یہ ہے
اجتماعی زندگی میں، اور جہاں ان کے درمیان ان کا امیر ہے اور خلیفۃ اللہ ہے، اور جہاں رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، وہاں پر ان کے لیے اس کا جواز نہیں تھا کہ یہ باتوں کو آپس میں کرتے اور پھر معاشرے میں پھیلاتے۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ کوئی بھی بات اگر پھیلائی جا رہی ہے تو رسول کی طرف رجوع کرتے، پیغمبر کے پاس آتے اور ان سے بات سمجھنے کی کوشش کرتے، جو بھی بات ہوتی راز کی ہوتی یا کیسی ہوتی پہلے ان تک پہنچاتے، پھر وہ جو رائے دیتے، پھر جو وہ فیصلہ فرماتے، پھر وہ جو حکم دیتے اس کو قبول کیا جاتا۔ یا جو اولو الامر ہیں، یعنی پیغمبر نے مختلف علاقوں میں جن کو ذمہ داری دی ہے، کہیں کا والی بنا دیا ہے، کہیں کا حاکم بنا دیا ہے، گورنر بنا دیا ہے، کہیں کا کلیکٹر بنا دیا ہے، ذمہ دار بنا دیا ہے، پیغمبر نے جن کو ذمہ داریاں دی ہیں، یا کسی غزوے کا امیر بنا دیا ہے، یا کسی سریے کسی بٹالین کا امیر بنا دیا ہے، یا سفر میں جانے والے لوگوں کا کوئی امیر متعین کر دیا ہے، تو جو بھی اس حیثیت سے ذمہ دار ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ چھوٹی جماعت ہو، بڑی جماعت ہو، سفر کی جماعت ہو، حضر کی جماعت ہو، کسی صوبے یا کسی ضلع یا کسی شہر یا کسی بستی کے ذمہ دار ہو، اصول یہی ہے اجتماعی زندگی کا، جو ذمہ دار ہو ان تک بات پہنچائی جائے، اور اب ان کا کام یہ ہے کہ وہ غور و فکر کریں، صورتحال کو سمجھیں، جو واقعات بتائے جائیں، جو خبریں ان تک پہنچائی جائیں ان پر غور کریں، اور کسی بھی بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور جس طرح کسی چشمے سے پانی لیا جاتا ہے، یہ چشمہ پھوڑا جاتا ہے، ویسے ہی استنباط کا عمل کریں۔ استنباط کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کی آیات کے اندر سے چشمے جاری کریں، اجتہاد کریں اور استخراج کریں، باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اندر سے باتوں کے اندر سے وہ معنی برآمد کریں جن تک ہر آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہر انسان کی عقل ایسی نہیں ہوتی، ہر انسان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، اور اگر یہ بات عوام کے حوالے کر دی جائے کہ وہ خود جو چاہیں فیصلہ کریں، تو ظاہر ہے کہ ایسی خطرناک انارکی پیدا ہوگی کہ ہر فرد ایک فرقہ بن جائے گا، ہر فرد شیطان کا آسان شکار بن جائے گا۔ اس لیے اجتماعی زندگی میں عمارت کی ضرورت، اور اسی لیے فقہ اسلامی میں بھی یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ عوام اپنا فتویٰ خود نہ حاصل کر لیں، خود نہ دیں، بلکہ جو ان کے ہاں مفتی ہو، عالم ہو، شہر کا جو بھی عالم ہو، جو قرآن سے حدیث سے واقف ہو، اور جو ان شرائط کو پورا کرتا ہو کہ جو ایک فقیہ کے شرائط ہیں، ایک مفتی کے شرائط ہیں، عوام الناس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے رجوع کریں، اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن پاک سے اور سنت نبوی سے رجوع کریں، اور سنت نبوی اور قرآن پاک کو جو سمجھنے والے صحابہ تھے اور پھر تابعین تھے اور پھر تبع تابعین تھے، ان تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اس معنی میں نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرجعیت حاصل ہے وہ کسی اور کو ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ حضور پاک علیہ السلام معصوم بھی ہیں، اور حضور پاک ہی امت کے لیے مرجع ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ دو ہیں جو بنیادی سرچشمے ہیں۔ اب ان کے بعد جو بھی ہیں، صحابی ہیں وہ معصوم نہیں ہے، تابعی معصوم نہیں، تبع تابعی معصوم نہیں، ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کی رائے کے علاوہ کسی دوسری رائے کو ترجیح دی جا سکتی ہے، لیکن یہ اسی وقت جب کہ وہ اصول کے اعتبار سے قرآن سے اور حدیث سے مسئلے کے استنباط پر مبنی ہو، اور اصول کے مطابق اجتہاد پر مبنی ہو۔ اگر مسئلہ اجتہادی ہے تو پھر اس میں اجتہاد کیا جائے گا، استنباط کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس پر غور و فکر کیا جائے گا۔ اگر غیر اجتہادی ہے، یعنی قطعی طور پر حلال اور حرام متعین ہیں اور بالکل واضح ہیں، اور سب کا اتفاق ہے کہ اس کے یہی معنی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں آتے ہیں، تو وہ موضوع اجتہاد کا نہیں ہوتا۔ اس لیے جہاں نصوص ہوتے ہیں، اور نصوص کا مطلب یہاں باتیں وضاحت کے ساتھ قطعی طور پر بیان کر دی گئی ہیں، وہاں اجتہاد کا کوئی موقع نہیں۔ نماز فرض ہے کہ نہیں، روزہ فرض ہے کہ نہیں، یہ اب اجتہاد کا موضوع نہیں، لیکن نماز کے اوقات کا جہاں تک تعلق ہے، کیا اول وقت میں نماز پڑھی جائے، اوسط وقت میں پڑھی جائے، آخر وقت میں پڑھی جائے، کون سی نماز ایسی ہے جس میں
اول وقت میں پڑھنے کو افضل قرار دیا گیا ہے، اور کون سی نماز ایسی ہے جس کو درمیانی وقت میں یا تاخیر کے ساتھ پڑھنے کو افضل قرار دیا گیا ہے، سفر میں روزہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، کون سا سفر ایسا ہے جس میں چھوڑ دینا چاہیے اور کون سا ایسا ہے جس میں رکھ لینا بہتر ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سے مسائل ہیں جو اجتہادی مسائل ہیں، جن پر غور و فکر کے ذریعے سے نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ جو معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور عوام کا یہی حال ہوتا ہے، حضور پاک علیہ السلام کے دور کے عوام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کو جب مثال میں پیش کیا جا رہا ہے جو سب سے بہترین دور میں تھے، جب ان کا یہ حال تھا، جو قرآن پاک کی ان آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے، جو تصویر پیش کی جا رہی ہے، اس تصویر میں ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آنے والے، جانے والے، بیٹھنے والے، مجلسوں میں شریک ہونے والے، قرآن بتا رہا ہے کہ ان میں منافق بھی تھے اور مخلص بھی تھے اور اطاعت کرنے والے بھی تھے اور نافرمانی کرنے والے بھی تھے اور سامنے اطاعت کی بات کر کے پیچھے سازشیں کرنے والے بھی تھے، اور یہ سب مسلمان تھے۔ یہ مکے کے کافر، یہ جزیرۃ العرب کے کافر و مشرک نہیں تھے۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے، اسلام کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو رب اور الہ ماننے والے اور نبی کو رسول ماننے والے، یہ وہ لوگ تھے جن کا تذکرہ یہاں آیتوں میں فرمایا جا رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے، ان عوام سے، یہ مسلمان عوام جن کو صحابہ بھی کہتے ہیں، جن کو حضور پاک علیہ السلام کا ساتھی بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ اس دور کے مسلمان تھے جو سب سے افضل دور، سب سے اعلیٰ دور، نبی پاک علیہ السلام کے وجود کا دور اور آپ کی صحبت کا دور اور آپ سے استفادے کا دور اور آپ کی مجلسوں میں شرکت کا دور اور جمعے کے خطبے آپ کے اور عیدین کے خطبے سننے کا دور تھا۔ ایسا سنہرا دور، ایسا مبارک دور، ایسا افضل دور، اس کی تصویر کشی قرآن پیش کر رہا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان انہی آئینوں میں اپنے چہرے دیکھیں کہ وہ مخلصوں کے ساتھ ہیں یا غیر مخلصوں کے ساتھ ہیں، ان میں منافقوں کی صفات ہیں یا مخلصین کی اور وفاداروں کی صفات ہیں، وہ پیچھے کیا کرتے ہیں، سامنے کیا کرتے ہیں، سامنے کیا ان کی گفتگو ہوتی ہے، پیچھے کیسی کیسی غیبتوں میں اور تدبیروں میں اور چالاکیوں میں اور سازشوں میں وہ ملوث رہتے ہیں۔ قرآن یہ آئینے دکھاتا ہے، اور یہ آئینے اسی لیے دکھائے جاتے ہیں کہ ہر دور کے لوگ انہی کے ذریعے سدھرتے رہیں اور قرآن پر تدبر کرتے رہیں، اور قرآن پر تدبر کو یعنی غور و فکر کو اس قدر لازم کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دل و دماغ پر تالے پڑ گئے ہیں؟ اتنی سخت بات اللہ کی طرف سے کہی گئی ہے کہ جو قرآن نہیں پڑھتا، قرآن پر غور نہیں کرتا، جو قرآن کو گائیڈ بک نہیں مانتا، جو قرآن سے مستفید نہیں ہوتا، اس کے دماغ پر تالے ڈال دیے گئے ہیں، اس کا دل مقفل ہے، وہ محروم و بدقسمت انسان ہے جس کو قرآن سے ہدایت نہیں ملی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قرآن میں جس کو ہدایت نہیں ملتی، خدا اس کو ہدایت سے محروم کر دے، وہ گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتا پھرے۔ قرآن ہے جو اصلاً مرجع ہدایت ہے، حدیث اسی کی تشریح ہے اور قرآن کی تفصیل ہے اور قرآن کی تطبیق ہے۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ تم مسلمان شمار ہو رہے ہو اور نبی کے خدمت میں حاضر بھی ہوتے ہو، اور نبی تمہارا خیال بھی فرماتے ہیں۔ نبی کی جو شفقت ہے وہ ایسی عام ہے کہ وہ کسی کو بھی، نافرمانوں کو بھی اپنی شفقت سے محروم نہیں فرماتے ہیں۔ ہے کہ اگر یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم سب شیطان کے چیلے ہوتے، تم اس کے ساتھ ہوتے، تم اس کی پارٹی میں ہوتے۔ یہ تو کرم ہے اللہ کا کہ تم اتنے زیادہ محروم و بدقسمت نہیں ہوئے ہو اور نبی کے ساتھ کچھ مانتے ہو اور کچھ نہیں مانتے ہو۔ پھر نبی سے فرمایا گیا اللہ کے راستے میں جنگ کیجیے اور سمجھ کے رکھیے کہ آپ تو اپنے ذمہ دار ہیں، اہل ایمان کو آپ ابھارتے رہیے، ان کو دعوت دیجیے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ سب جو آپ کے ارد گرد ہیں، یہ مومن جو آپ کے ارد گرد ہیں، یہ سب آپ کے ساتھ رہیں گے۔
ان میں پیچھے بھی ہٹیں گے، ان میں عذر بھی کریں گے، ان میں بہانے بھی تراشنے والے ہوں گے، ان میں بزدل بھی ہوں گے، ان میں بھگوڑے بھی ہوں گے، سب ہوں گے۔ اور وہ بھی ہوں گے جو آپ کی خاطر اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں گے، جو آپ کے لیے قربان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جیسی توفیق دے، آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو دعوت دیجئے اس کی کہ وہ اللہ کے راستے کے لیے تیار رہیں، اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ لے کر اور اپنے مالوں کی قربانی کے لیے تیار رہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ کافروں کی طاقت کو آپ کے ذریعے توڑ دے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی طاقت کا تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا، اور اللہ کی طرف سے بڑی سخت سزا دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں وہ لوگ کہ جو بھی اچھے کام میں تعاون کریں گے، مدد کریں گے، سفارش کریں گے، ملے گا، اور جو برائی کے کاموں میں ساتھ دیں گے، خفیہ ترکیبوں میں، تدبیروں میں، چالوں میں، سازشوں میں، غیبتوں میں ساتھ دیں گے، ساتھ باتیں کریں گے، یہ سب کے سب نافرمان، محروم، بدقسمت اپنے جرائم کی سزا پا کے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی سلسلے کی آخری بات یہ فرمائی گئی کہ مسلمانوں اپنے آپس کے تعلقات بہتر رکھو، اور لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ملو کہ تمہاری طرف سے لوگوں کے لیے دعائیں ہوں۔ تم لوگوں سے سلام کے ساتھ ملو، اور سلام کے ذریعے سے سلامتی بھی پھیلاؤ، محبت پھیلاؤ، آپس کے تعلقات کو بہتر بناؤ۔ بلکہ تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھا اس کو جواب دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک حدیث میں بیان کیا گیا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم، تو نبی نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اور شخص پہنچے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے فرمایا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد اس پر اضافہ مطلوب نہیں ہے۔ کسی نے آ کر اس پر اضافے کی بات کی تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، بس یہی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کلمات ہیں جو استعمال ہونے چاہیے، ورنہ طولانی عبارت شروع کر دی جائے تو وہ بہتر نہیں۔ تو سلام کا طریقہ سکھایا گیا، اور حیا یحیی کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ گویا زندگی کی درازی کی دعا کرنا۔ اللہ آپ کو زندہ رکھے، حیاک اللہ، اللہ آپ کو زندہ رکھے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو دعا ہے، یہ دعا درازی عمر کی ہے، اور یہ سلامتی کی ہے، اور صحت کی ہے، اور عافیت کی ہے، اور یہ تو ملنے جلنے کے وقت کس طرح سے استقبال کیا جائے اور کیسے کسی کے لیے دعا کی جائے، اس کے لیے ایک تعبیر یہ پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اس کا طریقہ متعین کر دیا، اور وہ قرآنی طریقہ ہے کہ کہا جائے السلام علیکم۔ سلام اللہ کی صفت بھی ہے، اور سلام کے معنی سلامتی کے ہوتے ہیں، اور سلامتی دینے والے کے بھی ہوتے ہیں، اور السلام علیکم کا مطلب آپ کو سلامتی نصیب ہو، اللہ آپ کو صحیح سالم رکھے۔ یہ ایک بہترین دعا ہے کہ انسان کی اس دنیاوی زندگی میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان صحت کے ساتھ ہو، عافیت کے ساتھ ہو، اور اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ اس کو اچھی عمر بھی نصیب فرمائے۔ تو یہ دعا ہے۔ عربوں میں جو رواج تھا وہ یہ تھا انعم صباحا یا حیاک اللہ، یہ الفاظ صرف استعمال ہوتے تھے۔ جیسے اسی طرح کے الفاظ جو قومیں ایسی ہیں کہ ان کو اسلام کی ہدایت نہیں ملی، وہ استعمال کرتی ہیں کہ بھئی گڈ مارننگ۔ اب یہ جو گڈ مارننگ ہے وہ وہی جیسے انعم صباحا، یعنی صبح آپ کی اچھی ہو، بہتر ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لفظ عنایت فرمایا گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رواج دیا، اس کا طریقہ بتایا، وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا ہے۔ السلام علیکم کے بعد حیاک اللہ وہنأک اللہ اکرمک اللہ وقاک اللہ کل شر،
اس طرح کی بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں آپس کی. جب گفتگو ہوگی تو گفتگو کے درمیان اگر دعائیں ہوتی رہیں تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے. اس سے تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے، دل کینے سے پاک ہوتا ہے اور اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. تو فرمایا گیا کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر طریقے پر جواب دو. اور یہ بہتر جواب صرف یہ نہیں کہ الفاظ بڑھا دیے جائیں خشکی کے ساتھ، پھیکے الفاظ. اصل ہے گرم جوشی سے ملنا. بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے، اور خاص طور پر یہ بیماری ہمارے بزرگوں میں ہے کہ ان سے کوئی ملتا ہے تو بس ہاتھ اس طرح بڑھا دیتے ہیں جیسے اس کے امیدوار ہے کہ حجر اسود کو جیسے بوسہ دیا جائے ویسے ہی ہاتھ کو بوسہ دے دیا جائے یا انگلی چھلا دی جائے. بہت سے عرب حضرات یہاں آئے اور ہمارے بعض بڑوں سے ان کی ملاقات ہوئی تو بہت افسردہ ہوئے. مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں کیا ملاقات کرنا کوئی نہیں چاہتا، لوگوں میں ایسی سرد موری ہے. میں نے کہا بھائی یہ عادت پڑی ہوئی یہاں اسی طرح کی، بس انگلیوں کو مس کرتے ہیں، بزرگوں کا ہاتھ چھو لیتے ہیں، بس سمجھتے ہیں تبرک کا یہ سلام. یہ اسلامی سلام کے بالکل خلاف ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے بالکل خلاف ہے. حیرت کی بات ہے کہ جو علماء و صلحاء اور نیک حضرات سنت ہی کی بات صبح شام کرتے ہیں، وہ سب سے پہلی سنت جو ملاقات سے شروع ہوتی ہے اسی کو قتل کرتے ہیں، اسی کے خلاف کرتے ہیں. بات جو کہی جا رہی ہے کہ گرم جوشی کے ساتھ ہو، استقبال ہو اکرام کے ساتھ، اور یہ محسوس ہو آنے والے کو کہ بھئی یہ باغ ہو گئے اور خوش ہیں. یہ یعنی کہ کھچے جا رہے ہیں اور سلام کا جواب دینا بھاری ہو رہا ہے اور مسافہ کرنا مشکل ہو رہا ہے. بھئی مسافہ نہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، ہر وقت ضروری نہیں کہ مسافہ ہو، لیکن مسافہ ہو تو مسافہ ہو. اور مسافہ اس طرح ہوتا تھا کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑا جائے اور اس کے بعد اس کو گرم جوشی سے ہلایا جائے، جس سے انسان کے دل کی حرارت منتقل ہو اور اندر کا جوش منتقل ہو اور دوسرے کو یہ محسوس ہو کہ ان کے اندر سے محبت نکل رہی ہے اور یہ اپنی محبت کو اکرام کے ساتھ ظاہر کر رہے ہیں. یہ اصل بات ہے. ضیافت کا جو حکم دیا گیا ہے اس میں بھی یہی پہلو ہے، اور اکرام اگر ضیافت سے نہیں ہے تو کم از کم درجے میں یہ کہ جو الفاظ استعمال ہوں اور جو مصافحے کا طریقہ کار ہو اس کے اندر ایک اچھا استقبال ہو اور گرم جوشی ہو اور محبت کا اظہار ہو اور تعلق کا اظہار ہو، پھسا پن نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نمائش نہ ہو، اور ہاتھ کو حجر اسود نہ بنایا جائے یا رکن یمانی نہ بنایا جائے کہ بس اس ہاتھ کو چھو لیا اور آگے بڑھ گئے، تبرک حاصل ہو گیا. یہ سب جھوٹے تبرکات ہیں. نبی پاک سے زیادہ متبرک کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے کبھی یہ نہیں کیا کہ صحابہ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا ہو ایک ایسا لکڑی کی طرح ہاتھ کہ جس کو لوگ چھوتے چلے جائیں. یہ کبھی بھی ایک ساعت میں بھی پوری زندگی میں نہیں ہوا. آپ نے جس سے مسافہ کیا تو گرم جوشی کے ساتھ بھرپور مسافہ کیا. اور اگر مجلس میں تشریف فرما ہے، لوگ آ رہے ہیں تو کود کے مسافہ اس وقت مناسب نہیں ہوتا ہے. اسی طرح مجلس ختم ہو گئی تو کبھی یہ نہیں ہوا کہ صحابہ مجلس سے جا رہے ہیں تو حضرت بیٹھ گئے کہ ہاتھ بڑھا دیا کہ لو بھائی مسافہ کرتے جاؤ، تبرک لیتے جاؤ. تبرک لینا ہوتا تو نبی سے لیتے، لیکن ایک روایت ایسی نہیں ہے کہ صحابہ جب جاتے ہوں مسجد سے یا آپ کی مجلس سے تو مسافے کرتے ہوئے جاتے ہوں. کہیں پر ملاقات کسی فرد کی ہو گئی تو اس نے مسافہ کرنا چاہا، آپ نے مسافہ کیا، یا آپ نے چاہا دونوں نے مسافہ کیا. یہ ملاقات کے ساتھ ضروری نہیں لیکن کسی وقت بھی ہو جائے. لیکن یہ جو شکل پیدا کر لی گئی ہے مبتدعانہ کہ بزرگ جو ہیں بیٹھے اور پھر 100-200 جتنے مجمع کے لوگ ہوں سب مسافہ کریں، تنگ کر دیتے ہیں. اور آج کے دور میں تو ظاہر ہے کہ مسافہ اب بند ہی ہو گیا. اب تو ماسک پہن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور فاصلے اختیار کر رہے ہیں. لیکن عام حالات میں بھی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کسی کو ایسی بیماری لگی ہوئی ہو، وہ بیماری منتقل ہو جائے، اس کے اثرات منتقل ہوں. اس لیے یہ سب جو روایتیں ہیں جھوٹی فضول روایتیں ہیں. ہمارے یہاں یہ بات ذرا زیادہ رائج ہو گئی تبلیغی اجتماعات میں، اور اسی طرح بزرگوں کے یہاں تو بہرحال تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں مسافہ کرتے ہیں، تبرک ہی لینے آتے ہیں. بیعت تبرک کے لیے، خانقاہ تبرک کے لیے، حضرت تبرک کے لیے، سب تبرک بن گئے ہیں. عمل سے کوئی تعلق نہیں باقی رہ گیا ہے. یہ
جھوٹی کہانیاں ہیں، یہ اسلام کی جھوٹی نمائشیں ہیں، ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور حقیقتوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنا نقصان اسلام کو اس راستے سے پہنچا ہے، کم راستوں سے اتنا نقصان پہنچا ہوگا۔ اس لیے چاہیے کہ جو حقیقتیں ہیں وہ بیان کی جائیں، سنت کو واضح کیا جائے اور صحیح سنت پر عمل ہو اور اسی جذبے کے ساتھ ہو جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جذبہ عنایت فرمایا، اور قرآن جس جذبے کی دعوت دے رہا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ لہذا یہ شکایت رہتی ہے بہت سے لوگوں کو کہ السلام علیکم، دوسری طرف وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، بیمار، وعلیکم السلام، بیماری کے ساتھ مل رہا ہے بے جان مردہ، تو فحیو بِأَحْسَنَ مِنْهَا تو کیا ہوتا، بلکہ ایک زندہ اور طاقتور اور جذباتی سلام کے مقابلے میں ایک مردہ لا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو نہ یہ صحیح ہے، نہ وہ مصافحہ صحیح ہے جو رائج ہو گیا ہے، ایک روایت بن گیا ہے۔ ان سب چیزوں سے باہر نکل کر سنت سنیہ کو صحیح طور پر زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور حضور کی حدیثوں اور سنتوں کی طرف رجوع کرنے ہی سے امت کے لیے نجات ہے اور امت کو صحیح راستہ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے جس کو اختیار کر کے نجات حاصل کی جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔